الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین الہادین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ جل وعلا کی حمد، اس کے محبوب کریم آقا کائنات مفخر موجودات سرور سروراں رحمت عالمیاں مالک رکاب امم فخر آدم و بنی آدم شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں نیر تاباں شاہ بطحا رازدار ما اوحا معصوم آمنہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ سلطان باکرینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ سید الکل سید الانس والجاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کے حضور ناز میں انتہائی محبت، عقیدت، چاہت و الفت کے ساتھ سلام عشق و شوق درود کے بے شمار گجرے پیش کرنے کے بعد دعا کیجئے خلاق دو عالم مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ بار دیگر دعا ہے خلاق دو عالم انہیں جنت کے بستر، جنت کی ہوائیں، جنت کی فضائیں نصیب فرمائے اور آپ سب کا آنا مرحوم کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران ذی احتشام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے وہ آیہ مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عموماً خطبات جمعہ میں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، عاجز فقیر کمتر کہتر گناہگار بندہ آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی شرح میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول ہر جگہ پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج ہم نے وعظ اور نصیحت کو، خطابات کو یا تقاریر کو صرف ایک فیشن کی حد تک لیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، تو یہ حقیقت ہے کہ کس نے کتنا پڑھا، کیسا پڑھا، بس یہی مجمع کے سوالات ہوتے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھتے کہ کلخانیوں پہ وعظ اور نصیحت کا مقصد عقیدے کو بھی سنوارنا تھا اور اعمال کو بھی سنوارنا تھا، جیسے برادر مکرم علامہ غلام مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ وعظ اور تقاریر سے مقصود دین کو اپنی زندگیوں میں اتارنا تھا، لیکن آج اس کو ایک شعبہ بنا دیا گیا اور کچھ تو صرف اور صرف ذریعہ معاش بنا کے بیٹھے ہیں اور کچھ اس کو صرف اور صرف اپنی تصنع اور بناوٹ کی خاطر استعمال کرتے ہیں
آپ دعا کیجئے اللہ کریم ان ساری چیزوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ برادران عزیزِ شام، بہت دور تک خوبصورت لوگ آپ جلوہ گر ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت کریمہ کی طرف جانے سے قبل یہ عرض کرتا چلوں کہ کاش ہم دونوں پہلوؤں کی طرف غور کرتے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے اوپر بھی نظر رکھتے کہ دین کو صرف اپنے ظاہر پہ لاگو کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ دین تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تو نے نماز پڑھی ہے اور تیرے دل میں ریا ہے، دکھاوا ہے، تو تیری نمازوں کو اٹھا کے تیرا رب تیرے منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو سنوارنا بھی تھا۔ اس لیے برادران عزیزِ شام، پروردگار عالم کے اس فرمان عظمت نشان کی جانب ذرا غور کیجئے۔ آج آپ میں سے، ہم میں سے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنی بیماری کا کہے کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، دوائی بھی ڈاکٹر دیتا ہے اور ساتھ کچھ چیزوں سے منع بھی کرتا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے نا، مجھے کوئی لچھے دار تقریر نہیں آتی، آپ ذرا غور سے، میں نہیں کہوں گا آپ ہاتھ بلند کریں یا سبحان اللہ کہیں، میری صرف ایک طلب ہے کہ آپ ذرا دل کے کانوں سے قرآن مجید کے نور کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کرنا، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی شوگر کا مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ انسولین تجویز کرے یا اسے گولی دے، اس کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہے کہ میٹھے سے اجتناب کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 99% لوگ یہ ڈاکٹر کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ نے مجھے میٹھا کیوں روکا، کوئی نہیں کہتا۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے روک دیا ہے، آج سے میرے گھر میں چینی بند، میں چینی استعمال نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر نے جو روک دیا ہے، شوگر کا مریض ہوں، میری بیماری بڑھ جائے گی، فلان چیز کی اس نے اجازت دی ہے، میں وہ استعمال کر سکتا ہوں، فلان چیز سے اس نے روکا ہے، میں اس کو قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ حضرات یہ تو دنیا کا طبیب ہے، ایک وہ ہے جو طبیبوں کا طبیب ہے، ایک وہ ہے جو حکیموں کا حکیم ہے، ایک وہ ہے جو حکمتیں عطا کرنے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ حضرات ہم ڈاکٹر کی بات کو جس سے انہیں روکا ہے، ہم اس کو حرز جاں بناتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ جس چیز کی اس نے اجازت دی ہے ہم اس کو آسانی سے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن کاش ہم نے سوچا ہوتا کہ وہ جو حکیم ہے اس نے اگر ہمیں کسی بات سے روکا ہے تو یقیناً اگر آج کے دور کے حکیم کی بات اس کو ہم پریورٹی میں رکھ رہے ہیں، اس کو پریفر کر رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیے اس ذات کے احکامات کی عظمت، رفت اور کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ رکھی ہے آپ کے سامنے، مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے ان الفاظ کے اندر سارا دین رکھا ہے، اللہ نے ان لفظوں کے اندر سارے دین کو سمو دیا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں اور اسی التجا کے ساتھ اس آیت کریمہ کے نور کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران عزیزِ شام، میرے رب نے 3 چیزوں کی اجازت دی ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے، اور آپ سماعت کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، جمعے کے خطبات میں۔ آئیے ذرا دیکھیں نا میرا رب کن کن چیزوں کی اجازت دے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، فرمایا کہ بے شک تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے کس بات کا؟ فرمایا عدل کیا کرو، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ حضرات کاش ہم نے اس لفظ کے اندر غور کیا ہوتا۔ جب لفظ عدل آتا ہے ہمیں صرف تھانہ یاد ہوتا ہے، جب لفظ عدل آتا ہے ہمیں صرف کچہری یاد آتی ہے، جب لفظ عدل آتا ہے تو ہمیں صرف جو ہے نا بیٹھے ہوئے ججز نظر آتے ہیں، جبکہ لفظ عدل کے زمرے میں آپ ذرا غور و خوض فرمائیں تو لفظ عدل یہ انسان کی نجی زندگی سے لے کر پارلیمنٹ اور جو ہے نا ارباب اقتدار جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کی زندگیوں تک یہ لفظ گھیرے ہوئے ہے۔ اور آئیے رسول کائنات کا فرمان حرز جاں بنا کے پھر اگلی گفتگو کو سماعت کیجئے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ
وہ عادل، وہ حکمران جو حکمران بھی ہو اور عدل بھی کرتا ہو اور ساری زندگی اسے جو ہے نا عدل کرتے ہوئے گزر جائے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بروز محشر میں اسے وہ انعام دوں گا جب میرے عرش کے سائے کے سوا سایہ نہ ہوگا نا، میرا رب فرمائے گا لاؤ ان حکمرانوں کو جو عدل کرتے تھے، آج باقیوں کے لیے سایہ نہیں ہے لیکن وہ حکمران جو عدل کرتے تھے میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ عدل کا اعجاز دیکھیے کہ عدل کا نام آئے تو جناب فاروق اعظم کا نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عدل کی ایسی مثال قائم کی کہ ایک خاتون جو اپنا جو ہے نا تیل اس کا زمین پہ جاتا ہے اور وہ خاتون پریشان ہوتی ہے کہ تیل زمین نے لے لیا، اور یہ بھی معاملہ عدالت فاروقی میں پہنچ گیا۔ آپ کی توجہ ہے نا، اب آپ یہاں تو زمینوں کی زمینیں ہڑپ ہو جاتی ہیں، پھر بھی کوئی واپس لوٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس خاتون کا تیل زمین پہ گرا، زمین نے پی لیا، عدالت فاروقی میں یہ سارے کا سارا کیس آیا۔ جناب فاروق اعظم اٹھے، اور ذرا غور کیجئے گا کہ جناب فاروق اعظم وہ جو اسلام میں چمکتا دمکتا نام ہے اور صحابہ کرام کی فہرست کے اندر یہ بلند و بالا نام، وہ خاتون جب آتی ہے نا آ کے کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں میرا تیل زمین نے پی لیا، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ قربان جائیں جناب سیدنا فاروق اعظم کے اس جو ہے نا مقدس فعل عدالت کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر کی حکومت میں کہ جس حکومت میں عدل کیا جاتا ہے زمین کو جرت ہو کہ وہ تیل پی جائے، آپ اٹھے زمین پہ درہ مارا، فرمایا خبردار ذرا یہ بتا اگر میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا تو تیل کو پی سکتی ہے، لیکن اگر عمر نے تیرے اوپر تیرے سینے کے اوپر عدل کا جھنڈا گاڑا ہے تو تمہیں کیسے جرت ہوئی ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا تو نے تیل پی لیا ہے؟ اسی وقت زمین نے تیل واپس کر دیا۔ یہ عدل تھا، یہ ان حکمرانوں کا عدل تھا جن کی تربیت زہرا کے بابا نے فرمائی تھی، یہ ان حکمرانوں کا عدل تھا جنہوں نے نبی سے دین سیکھا تھا، جنہوں نے رسول کائنات کی حدیث کا نور اپنے سینوں کے اندر حاصل کیا تھا۔ برادران ذیت شام، یہ عدل کا لفظ جب آتا ہے نا تو ایک گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ میرے رب کا دین یہ بتاتا ہے عدل کرنا ہے، تیرے 2 بیٹے ہیں ان کے درمیان عدل کرو، تیری 4 بیٹیاں ہیں ان کے درمیان عدل کرو، تمہاری 2 بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل کرو۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، رسول کائنات نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ایک کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، آپ احباب کی توجہ ہے نا، بہت کم ہمارے معاشرے میں 2 بیویوں والے ہوتے ہیں، لیکن سنیے 2 بیویوں کسی کی اور ایک کے ساتھ کوئی عدل نہ کرے تو بروز قیامت جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اس شخص کو جس نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ عدل نہیں کیا تھا اس کو مفلوج جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور سارا معاشر دیکھے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے اور 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ عدل نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھے ایک صوفی کی کہانی یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کو چرخہ کاٹتے ہوئے اس کی تند کاٹ دی تھی۔ اب آپ کی توجہ ہے نا میری جانب، تند کاٹی، بیویاں 2 تھیں، اللہ کا فقیر تھا، درویش تھا، انہوں نے کہا یہ تو میں نے مزاح میں اپنی ایک بیوی کے ساتھ اتنا مذاق کیا، میری دوسری بیوی تو چرخہ کاٹنا جانتی ہی نہیں ہے۔ جلدی جلدی اٹھے بازار گئے، دوسرا چرخہ لیا، پھر چرخہ لے کر نا اپنی پہلی بیوی کو کہا کہ اس کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ۔ کتنے دن گزرے، کتنے ہفتے بیت گئے، چرخہ کاٹنا اس نے سیکھا۔ جب سیکھ لیا نا تو اس کو کہا اب میرے سامنے مجھے ذرا چرخہ کاٹ کے دکھانا۔ دوسری بیوی نے جب چرخہ کاٹا اس نے مذاق میں تند کو کاٹا، اس نے کہا میرا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی میں مجھے عدل کے لیے مہلت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دروشی پڑھتے ہیں اور ایک ایک قدم آگے ہوتے جائیں، جنہیں درود پاک آتا ہے اور حضور سے محبت ہے ایک ایک قدم آگے ہوتے ہیں، برابر برابر اجر دے دینا۔ کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم نے اس کے ساتھ بھلائی کر دی، کسی نے تمہارے ساتھ خیر کی تم نے اس کو خیر کے بدلے میں خیر دے دی، کسی نے 1 دیا تم نے 1 دے دیا، یہ عدل ہے۔ لیکن میرے رب کا دین مقدس اس سے بھی اوپر حکم دیتا ہے۔ علامہ فیضی صاحب اس پہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، وہ احسان کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیا گیا ہے،
वाल-एहसान, तुम्हें एहसान का हुक्म भी दिया गया है। और एहसान क्या है? एहसान ये है कि भलाई के बदले में भलाई तो हर कोई करता रहता है। लुत्फ तो तब है अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। मेरे रसूल करीम का दीन मुक़द्दस क्या है? अगर ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए तो मेरे नबी की सीरत तैयबा का ये खूबसूरत पहलू भी तारीख के सीने पे रकम है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने पत्थर फेंके, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे कि मेरा रब इन्हें हिदायत अता कर, और पहाड़ों को फरिश्ता कह रहा था ए आमना के लाल आप हुक्म इरशाद फरमाएं तो पहाड़ों को मिलाकर इन्हें पीस दिया जाए। मेरे रसूल करीम ने फरमाया मैं ज़हमत नहीं आलमीन के लिए रहमत बन के आया, और रहमत लिल आलमीन का उम्मती कभी किसी के लिए ज़हमत नहीं हुआ करता। जो रहमत लिल आलमीन का कलमा पढ़ने वाला है उसका वजूद हमेशा खैर बांटता रहता है, उसके वजूद से हमेशा खैर फूटती रहती है। हमारा मुआशरा तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं फलां कौम से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे सामने इसने इतने बुलंदो वाला अंदाज के साथ गुफ्तगू की, इसे जुर्रत कैसे हुई? ये नबी के गुलामों का वतीरा नहीं है। मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला जो भी नबी से मोहब्बत करता है वो बख्शने वाला होता है, वो दरगुजर करने वाला होता है, वो बर्दाश्त करने वाला होता है, क्योंकि रब ने हुक्म दिया है कि अदल भी किया करो, एहसान भी किया करो। तीसरी चीज गौर कीजिए, अल्लाह ने हुक्म दिया है वईता ज़िल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ी एक कमी है कि आज बाकियों से मरासिम ठीक होते हैं, लेकिन जब रिश्तेदारी की बात आती है ना, वहां पे सीना अकड़ा हुआ नजर आता है कि मैं इसके साथ उसने सलूक करूं, ये इसने फला मौके पे मेरे साथ ये काम किया था, इसने फला। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाऊं। मेरे रसूल करीम ने इरशाद फरमाया जो बंदा अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है ना, अल्लाह उसे इनाम ये देता है कि अल्लाह उसकी औलाद पे रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। जो चाहता है ना कि उसकी औलाद पे रिज़्क के दरवाजे खुले, वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। तरगीब व तरहीब की हदीस पाक है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे। वो कितना सुहाना हसीन मंजर होगा कि जब मुस्तफ़ा बैठे होंगे और सिद्दीक़ फारूक जैसे जो है ना आका के मजमा मुबारक के अंदर मौजूद होंगे। मेरे करीम आका तशरीफ फरमाए, सहाबा का जम्मे गफीर है। आज एक अनोखा सा सवाल हुआ, हजूर ने फरमाया आज मेरे मजमे में अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है ना जो अपने किसी रिश्तेदार को नाराज करके आया है, वो चला जाए। सारे हैरान है, आज क्या हुआ? आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अचानक सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आज जो ये हुक्मनामा आया है इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। एक शख्स उठा, सर नीचे किया हुआ, दौड़ता हुआ मस्जिद से निकल गया, घर गया, और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो शख्स वापस लौटा और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उसका चेहरा खिला हुआ था। आका की खिदमत में आया, हजूर के घुटनों पे हाथ रखा, हजूर के कदमैन शरीफैन के ऊपर हाथ रखा और बैठ गया और अर्ज करने लगा, सोना आपने जो फरमाया ना कि मेरी मजलिस से निकल जाए जो किसी रिश्तेदार को नाराज करके आया, मैंने सोचा अगर इस दुनिया में मजलिस से रसूल से निकाला जा रहा है तो मैदान महशर में कैसे मजलिस नसीब होगी। मैंने अपनी खाला को नाराज किया था, और जब हजूर आपने फरमाया ना मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा इस मजलिस से बढ़ के और क्या मजलिस हो सकती है, दुनिया में ही धुतकार दिया गया हूँ तो कैसे जो है ना जन्नतुल फिरदौस में हजूर के जोड़े नसीब होंगे, ये कैसे मुमकिन है। मैं गया हूँ, मैंने जाकर अपनी खाला के कदम पकड़े हैं, और मैंने आपका फरमान मेरे जहन में था कि आप फरमाते हैं कि खाला भी माँ की मिसल होती है, इसलिए मैं जाके अपनी खाला माँ को मैं मना के आया हूँ। और आपको पता है ना ये माएँ ये बड़ी नरम दिल वाली होती है। तो जब गए ना वो बूढ़ी खातून जो उनकी खाला लग, मेरा पुत्र तू आ गया है, आ तक गया है, ये नहीं करीम किसने तुझे धोखे में रखा है कि तू करीम रब से भाग रहा है जो 70 माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जंग का मौका था और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक खातून को मेरे हुजूर ने सामने देखा, बच्चा उसका गुम हो गया था और वो बार बार लोगों से कह रही थी मेरा बेटा तुमने देखा है, कहीं तुम्हें नजर आया हो, उसके नक्श नैन ऐसे हैं, उसकी उम्र इतनी है, उसने लिबास ऐसा पहन रखा है, यानी बुखलाहट का शिकार थी। अचानक उसे बेटा मिल गया। सुनिए, अचानक बेटा मिला, उसने
ادھر ہی بیٹھ گئی جہاں پہ کھڑی تھی، سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو، یہ عورت اپنے سامنے کیا اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھے گی؟ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے سامنے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کیسے جلتا دیکھا جا سکتا ہے؟ کہا یہ ایک ماں ہے، تمہارا رب 70 ماں سے بڑھ کے تم سے محبت سے حضرات اسی رب نے حکم دیا ہے عدل کرو، یہ رب کا حکم ہے، احسان کرو، یہ رب کا حکم ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ تمہارے اولاد کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورت نیکی ہے نا، جس نیکی پہ صدقہ بھی نہیں پہنچتا۔ میں ایک شارح حدیث کی ایک یہ بات پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، دوسری طرف وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، وہ اس کی جو ہے نا نفل عبادات ہوں، فرمایا وہ ساری ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور ایک عمل کہ وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اس کے اس عمل کو اور مضبوط فرما دے، وہ عمل زیادہ طاقتور ہوگا۔ برادران عزیز شان کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، گویا کہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ 500 سال کی مسافت جنت سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ آئیے محبتیں بانٹنے۔ آج معاشرے کے اندر عجیب افراتفری ہے، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے، محبت نام کی کوئی شے نہیں۔ کوئی ویلا ہوتا تھا، گندم کا موسم آتا تھا، ونگاریں شروع ہو جاتی تھی، اب تو سارے سلسلے ختم ہو گئے، وہ پیار کا بٹنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کاش وہ زمانہ پھر لوٹ آئے جس میں محبتیں عروج پہ تھیں، جس میں لوگ محبتوں